الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز بھائیو بزرگوں، اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ پورے اسلام کا خلاصہ کیا ہے، پورے دین اسلام کا خلاصہ اگر مختصر لفظوں میں بولا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام دراصل 4 قسم کے تعلقات کو صحیح کرنے کا نام ہے۔ دین دراصل 4 قسم کے تعلقات کو صحیح کرنے کا نام ہے۔ 4 قسم کے تعلقات۔ ایک تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2، بندے کا تعلق دوسرے بندوں کے ساتھ۔ نمبر 3، بندے کا تعلق خود اپنے نفس کے ساتھ، خود اپنے نفس کے ساتھ۔ نمبر 4، بندے کا تعلق دنیا کے ساتھ۔ یہ 4 قسم کے تعلقات ہیں۔ جو بندہ ان 4 قسم کے تعلقات کو ویسے قائم کرے گا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، تو یقین مانیے کہ ایسا بندہ کامل دیندار بن جائے گا۔ ایسا بندہ کامل دیندار کہلائے گا جس کے 4 قسم کے تعلقات کیا ہو جائیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائیں، تو یقین مانیے کہ ایسا بندہ کامل مومن کہلائے گا اور کامل دیندار کہلائے گا۔ اور جہاں کہیں دین کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے تو اگر آپ غور کریں گے تو وہاں انہی 4 تعلقات میں سے کسی ایک میں خرابی آ جاتی ہے، تبھی آدمی سے دین میں کوتاہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا تعلق بندے کا اللہ تعالیٰ سے، بندے کا اللہ سے تعلق صحیح ہونا۔ بندے کا اللہ سے تعلق صحیح ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ بندے کے اللہ سے تعلق کے صحیح کرنے کی بنیاد تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا مطلب؟ جو بندہ تقویٰ اختیار کرے گا تو اس کا اس کے رب سے تعلق صحیح ہو جائے گا، اور جو بندہ تقوی میں کوتاہی کرے گا تو اس کا اس کے رب سے تعلق کمزور ہوتا جائے گا، بگڑتا جائے گا۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی بنیاد تقویٰ ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کے معنی، ایک تو تقوی کے معنی آتے ہیں ڈرنے کے، اور ایک تقوی کے معنی آتے ہیں بچنے کے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے
کہ آدمی کے دل میں گناہ کا اندر سے داعیہ پیدا ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر کر آدمی اس گناہ سے بچے۔ جو بھی گناہ کرنے کا آدمی کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے تو اس داعیے کے وقت جو ہے آدمی کیا کرے، بھائی میں یہ کروں گا، یہ عمل اگر میں نے کر لیا تو لا محالہ میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب دردناک عذاب بھی ہے۔ قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے، اور کہیں کہا گیا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، انتقام لینے والے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ آیتیں آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنے عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو آدمی جب گناہ کا داعیہ، گناہ کا جذبہ دل میں آئے تو خدا کے عذاب کو ذہن میں رکھ کر، اللہ کے ڈر کو ذہن میں رکھ کر آدمی اس گناہ سے بچے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اب اس کے برخلاف جب گناہ کا اندر سے داعیہ ہو اور آدمی خوف خداوندی کے پیش نظر اس گناہ سے نہ بچے بلکہ وہ گناہ کر ڈالے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، کمزور ہو گیا۔ اب ہم جتنے گناہ کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اتنی کمی آتی جائے گی، اتنی کمی آتی جائے گی۔ اور جس قدر اگر گناہ ہو گیا اور ہونے کے بعد فوراً تنبیہ ہو گئی اور فوراً افسوس اور ندامت کے ساتھ اس گناہ سے جو ہے نا سچی توبہ کر لیا، ارادہ کرا آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، تو پھر وہ کنیکشن جڑ جائے گا۔ نہیں ہوا تو پھر وہ جو تعلق ہے وہ اس کا ایک حصہ اگر ٹوٹ گیا تھا تو دوسری کڑی بھی ٹوٹے گی، تیسری کڑی بھی ٹوٹتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے نا کمزور ہو جائے گا۔ تو اللہ سے تعلق کو صحیح کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ جس بندے کے دل میں جتنا تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، گناہ سے بچنے کا اہتمام ہوگا، وہ بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوگا، اللہ سے اتنا قریب ہوتا جائے گا، اس کا تعلق اللہ سے جو ہے نا جڑتا چلا جائے گا۔ اب جو بندہ جتنا گناہ کرے گا بغیر توبہ کیے کہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا، تو ایک ایک کڑی جو ہے نا اللہ سے جوڑنے والی جو ایک ایک کڑی ہے وہ کڑی زنجیر کٹتی چلی جائے گی اور اللہ سے کنیکشن ہمارا جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، سب سے جو پہلا تعلق ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے، بندے کا اللہ سے تعلق، یہ صحیح ہونا ہے۔ یہ صحیح ہوگا تو ہم دین پر جو ہے جمیں گے اور گاڑی جو ہے پٹری پر رہے گی۔ اگر اللہ سے تعلق کمزور ہوگا، یعنی گناہ کی زندگی گزر رہی ہوگی اور تقوی کے خلاف عمل ہو رہا ہوگا تو گاڑی پٹری سے اتر جائے گی اور ہم راستہ جو ہے نا بھٹک جائیں گے۔ تو ایک تو اللہ سے اپنے تعلق کو کیا کرنا ہے؟ درست کر لینا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کو جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ جو امیر المؤمنین تھے، انہوں نے یہ لکھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے وہاں سے نصیحت لکھ کر بھیجا۔ اس میں کیا لکھا؟ اس میں یہ لکھا کہ جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور بندوں کے درمیان کے معاملات کو درست کریں گے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے کہ جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو صحیح کرے گا تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اور بندوں کے درمیان کے جو مسائل ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دیں گے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں، کسی کو اولاد ستاتی ہے، کوئی جو ہے نا یعنی بیوی شوہر سے پریشان ہے، شوہر بیوی سے پریشان ہے، پڑوسی سے پریشان ہے، کسی کو اس کے خرابت داروں سے جو ہے نا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہاں کنیکشن جو ہے نا اللہ سے اپنا معاملہ اگر صحیح ہو گیا تو بندوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ جو ہماری پریشانیاں اللہ اس کو دور کرے گی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ جو بیٹا جو ہماری ساری قربانیوں کی جو ہے نا بنیاد ہے، ایسی اولاد جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے مصیبت بنے گا، اسی سے ہمیں تکلیف پہنچنے لگے گی۔ بیوی نافرمان ہوگی، ہاں شوہر ہے تو کوئی بیوی اگر جو ہے نا وہ ہٹ گئی تو شوہر اس کا نافرمان ہوگا۔ تو یہ جتنے بندوں سے جو ہمیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اگر ہم اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھیں گے، دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصالحت کی حالت میں ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی حالت میں نہ رہنا آدمی۔ جو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں۔ اب بتائیے جو بندہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوگا اس کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بولیں گے کہ تو میرے ساتھ حالت جنگ میں ہے، چل میں تجھے تیرے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا، دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو میرے معزز بھائیو بزرگوں، اللہ سے تعلق کو صحیح کرنے کی بنیاد تقویٰ ہے، اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ تقوی کے بارے میں قرآن مجید میں 1-2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، بار بار۔ یہ بار بار کی تاکید یوں ہی نہیں ہے، یہ اصل یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو تقویٰ یہ ساری بھلائیوں کی جڑ ہے، اور وہ اگر تمہارے اندر نہیں ہوگا تو پھر تمہارے لیے قدم قدم پر دشواری ہوگی۔ تو ایک تو اللہ سے اپنے تعلق کو درست کر لینا، اور اس کی بنیاد تقویٰ ہے۔ دوسری چیز، بندوں سے، اللہ کے بندوں سے ہمارا تعلق صحیح رہنا۔ اللہ کے بندوں سے، اس میں سب سے پہلے والدین سے ہمارا تعلق، اسی طرح سے جو ہے نا رشتہ داروں سے ہمارا تعلق، اولاد سے ہمارا تعلق، اور پڑوسیوں سے ہمارا تعلق، عام ایمان والے مومن بندوں سے ہمارا تعلق، اور ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے غیر مومن جو بندے ہیں ان سے ہمارا تعلق۔ یہ سارے بندے کا بندے سے تعلق ہے، یہ صحیح رہنا ضروری ہے۔ کوئی بندہ اللہ کا تو حق ادا کرتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہے، نمازوں کی پابندی سب کچھ کرتا ہے، مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ یہ دین کے راستے پر نہیں ہے، یہ بندہ یہ دین سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر وہ دین کے راستے پر ہوتا تو اس کا بندوں سے صحیح تعلق ہوتا۔ آدمی کا تعلق بیوی سے صحیح ہونا چاہیے، آدمی کا تعلق اپنے والدین سے صحیح ہونا چاہیے۔ اب بندوں سے تعلق کو صحیح رکھنے کی بنیاد کیا ہے؟ بندوں سے تعلق کو صحیح رکھنے کی بنیاد ادائے حقوق ہے۔ بندوں سے تعلق کو صحیح رکھنے کی بنیاد کیا ہے؟ ادائے حقوق۔ بندوں کے جو حقوق ہیں آدمی اسے ادا کرے تو بندوں سے تعلق صحیح نہیں رہے گا۔ اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے، ماں باپ اولاد کا حق ادا کریں، رشتہ دار کا حق ادا کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے۔ آپ حق ادا کریں گے تو کیا رہے گا؟ بندوں سے تعلق ہمارا صحیح رہے گا۔ اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے بلکہ حق تلفی کریں گے، بیوی پر شوہر کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتی ہے، شوہر پر بیوی کا جو حق ہے وہ شوہر ادا نہیں کرتا ہے، تو لا محالہ تعلقات کیا ہوں گے؟ تعلقات میں دراڑ پیدا ہوگی۔ تو بندوں کے ساتھ، بندے کا بندوں کے ساتھ اگر تعلق کو صحیح کرنا ہے تو اس کی بنیاد ادائے حقوق ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کی حق تلفی میں نہ کروں،
اور مجھ پر جتنے حقوق ہیں، اللہ پاک ایسا نظام بنائے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی آدمی اکیلا نہیں ہے، ایک ہی آدمی ہے، وہ باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، بھائی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی، ایک ہی آدمی، اور اس کے ساتھ اتنی حیثیتیں لگی ہوئی ہیں، ہے نا بھائی، اتنی حیثیتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اب ان میں سے ہر حیثیت کے حقوق ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے اس پر حقوق ہیں، بھائی ہونے کی حیثیت سے دوسرے بھائی بہنوں کے اس پر حقوق ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کے اس کے اوپر حقوق ہیں، کسی کا جو ہے نا لڑکا ہونے کی حیثیت سے اس کے ماں باپ کے اس کے اوپر حقوق ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ نمازوں کی پابندی کر لیتا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، ذکر مراقبہ بھی کر لیتا ہو، لیکن وہ اپنی بیوی کو ستاتا ہے اور وہ اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے، وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جو ہے غیر ضروری طور پر اولاد کو جو ہے نا ستاتا ہے، اولاد کی حق تلفی کرتا ہے، تو ایسا بندہ دیندار یا حقیقی مسلمان کہلانے کے بالکل لائق نہیں ہے۔ خدا و رسول کے نزدیک ایسا بندہ مومن کامل نہیں ہے۔ مومن کامل بننے کے لیے بندے کا بندوں سے تعلق صحیح ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ میرے معزز بھائیو بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری اصلاح ہو جائے، تو جیسے میں نے پہلے بھی سنایا پھر دوبارہ سنا رہا ہوں کہ اصلاح کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ فرض کیجئے کہ میری بیوی کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھائی میرے سے کوتاہی کیا ہو رہی ہے؟ کیوں میں جو ہے غیر ضروری بیوی کو پر غصہ کر رہا ہوں، بات بات پر میں اسے تانا دیتا ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی میں پکڑ کرتا ہوں، وہ ہر وقت میری وجہ سے ڈری سہمی رہتی ہے، جو ہی میں گھر میں آتا ہوں تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے شیر گھر میں داخل ہو گیا، بیوی ڈری سہمی رہتی ہے۔ ایسا بندہ چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرتا ہو، وہ سچا مسلمان اللہ کا نیک بندہ نہیں کہلا سکتا۔ تو ایک تو اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہونا ہے، اس کی بنیاد تقوی ہے، اور دوسرے بندوں سے ہمارا تعلق کیا ہونا ہے؟ صحیح ہونا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ادائے حقوق، اس کی بنیاد ادائے حقوق۔ نمبر 2، تیسرا تعلق ہے آدمی کا خود اپنے نفس سے تعلق، آدمی کا اپنے نفس سے تعلق۔ آدمی کا اپنے نفس سے جو تعلق ہے نا، اس کی بنیاد مجاہدہ ہے۔ آدمی کا اپنے نفس سے جو تعلق ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ مجاہدہ۔ مطلب یہ ہے کہ نفس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نفس ہمیشہ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس اسی کو کہتے ہیں جو برائی کا دل دادا ہوتا ہے، تو نفس ہمیشہ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ نفس کی مخالفت کرنا پڑے گا۔ نفس کی کیا کرنا پڑے گا؟ مخالفت کرنا پڑے گا۔ یہ کہنا پڑے گا میں تیری نہیں سنوں گا، تو چاہے کچھ بھی کر لے میں تیری نہیں مانوں گا، اس لیے کہ تو میرا دشمن ہے، تو مجھے جو ہے نا ہلاکت میں پہنچانے والا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ نفس سے ہمارا تعلق اگر اس کی بنیاد مخالفت نفس کی شکل میں ہو، مجاہدے کی شکل میں ہو، تو ہمارا نفس سے تعلق کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ نفس کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے؟ جیسا نفس بول رہا ویسا کرتے جا رہا، جو جی میں آیا وہ کرتے جا رہا، تو اس نے نفس سے اس کا تعلق صحیح نہیں ہوا۔ وہ جو ہے نا، اس لیے کہ نفس سے تعلق کو صحیح کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا ہے۔ مجاہدہ کہتے ہیں نفس کی مخالفت کو، مجاہدہ کہتے ہیں نفس کی مخالفت کو۔ اور یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہم نفس کی مخالفت کرنا نہیں سیکھیں گے، تب تک ہمارے لیے گناہوں سے بچنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اور دین میں آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ جو بندہ یہ چاہے کہ بھئی نہیں میں نفس کی بھی سنوں گا اور دین پر بھی میں چلوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جو ہے آخرت بنانا چاہتے ہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ نفس کی قربانی دینی پڑے گی، اس کے بغیر کام بننے والا نہیں ہے۔ تو نفس کے ساتھ آدمی کا تعلق مجاہدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، یعنی مخالفت کی بنیاد پر ہونا چاہیے
کہ نفس جو کہے گا میں اس کی مخالفت کروں گا، اور نفس کی چیزوں کو تقاضوں کو شریعت کے دائرے میں پورا کروں گا۔ کھانا یہ بھی نفس کا تقاضا ہے، بالکل حلال کھانا کھانے کا جو ہے حکم ہے۔ نفس کو جو ہے نا مارنے کے لیے آدمی جو ہے نہ سوئے نہ کھائے، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی نفس کا حق ہے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے آدمی ہمیشہ نفس کے ساتھ برسر پیکار رہے، نفس کی مخالفت کو اپنا جو ہے نا شیوا بنا لے، یہ طے کر لے کہ نفس کی مخالفت کے بغیر میں ایک قدم بھی دین میں آگے نہیں بڑھ سکتا، جنت کے راستے پر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اگر میں نفس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بغیر اس راستے میں ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ تصوف کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ تک جو ہے نا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا یہ جو راستہ ہے، اس راستے میں نفس کی مخالفت کے بغیر آپ ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ تیسرا تعلق ہوا۔ چوتھا اور آخری تعلق میرے معزز بھائیو بزرگوں، دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا سے ہمارا تعلق الضرورہ، ضرورت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، بقدر ضرورت۔ بقدر ضرورت مال چاہیے، بقدر ضرورت کھانا چاہیے۔ ہاں، آدمی جو ہے نا زندہ رہے گا تبھی وہ دین پر چل سکے گا۔ زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، مگر ضرورت سے زیادہ نہیں۔ اگر آدمی دنیا کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا تو لا محالہ دنیا اس پر حاوی ہوگی، اور یہ دنیا کی محبت اسے دین سے ہٹانے لگے گی۔ دنیا کی محبت اسے کیا کرنے لگے گی؟ دین سے ہٹانے لگے گی۔ لوگ علماء یہ نہیں کہتے مشائخ کہ تم دنیا کو بالکل ترک کر دو اور پہاڑوں میں چلے جاؤ جیسے عیسائیوں کے یہاں ہوتا تھا، نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ دین فطرت ہے۔ دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ دنیا کا معاملہ ایسا ہے جیسے سمندر میں کشتی، سمندر میں چلنے والی جو کشتی ہوتی ہے، کشتی چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی چلتی نہیں، مگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو دنیا میں جینے کے لیے دنیا سے بقدر ضرورت تعلق ضروری ہے، مگر وہ دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو پھر یہ ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، بہت مختصر سی بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ آسانی کے لیے یہ 4 قسم کے تعلقات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی رضا اور دین کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے اور دین میں ترقی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 4 قسم کے تعلقات کو استوار کرنا پڑے گا۔ استوار کرنے کا مطلب درست کرنا پڑے گا۔ ایک تعلق بندے کا اللہ سے، ایک تعلق بندے کا دوسرے بندوں سے، ایک تعلق بندے کا اپنے نفس سے تعلق، اور ایک بندے کا دنیا سے تعلق۔ ہم ان تعلقات جو ہے نا، ہر آدمی ان تعلقات کے درمیان زندگی گزارتا ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اب ان تعلقات کو آدمی صحیح کر لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ سے تعلق صحیح کرنے کی بنیاد تقویٰ ہے، بندوں سے تعلق صحیح کرنے کی بنیاد خدمت اور ادائے حقوق ہے، سمجھے؟ اور نفس سے تعلق درست کرنے کی بنیاد مجاہدہ ہے، نفس کی مخالفت کرنا۔ اور دنیا سے تعلق صحیح رکھنے کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی بقدر ضرورت دنیا لے، دنیا سے اپنا تعلق بقدر ضرورت ہو۔ وہ دنیا جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہمارے جو ہے نا یعنی قریب ہو، لیکن وہ دنیا ہمارے دل کے اندر نہ بس جائے۔ تو یہ 4 قسم کے تعلقات صحیح ہوں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک آج کے ہمارے اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔